السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، میں اس وقت آج کی مجلس میں مسلمان مالداروں کی ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مکھی چوس اور بے دین قسم کے مالدار مسلمانوں کو نہیں، بلکہ وہ مالدار مسلمان جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی پابند ہیں، ان کے لیے ہے یہ ایڈوائز۔ چند سال پہلے مجھے ایک ساتھی نے کہا، وہ رمضان کا موقع تھا، اس نے کہا دیکھو اس وقت میرا بھائی اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے، وہ حساب لگا کر لاکھوں کے روپیے زکوٰۃ میں ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ اگر اس سے اپنے یتیم خانے کے لیے چندہ لینا چاہیں تو ابھی چلے جائیں، کیونکہ جب اس کی زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا، چاہے آپ اس کے پیر پکڑ لو، وہ آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ سن لیا آپ نے؟ یہ ہے ہمارا معمول اور ہمارا طرز عمل۔ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی پوری کریں گے، ڈیوٹی سے زیادہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ غور فرمائیں، انعام کس کو ملتا ہے؟ ڈیوٹی پوری کرنے والے کو انعام ملتا ہے کہیں؟ ڈیوٹی پوری کرنے والے کو تو بس تنخواہ ملتی ہے، انعام نہیں ملتا ہے۔ انعام کس کو ملتا ہے؟ ڈیوٹی سے زائد کام کرنے والے کو انعام ملتا ہے۔ خیر، موضوع کی مناسبت سے ایک حدیث سنیے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، الآیہ۔ محدثین کے مطابق حدیث کا مقصد و منشا ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقررہ زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد، یعنی اپنے سرمایہ کا 40واں حصہ ادا کر دینے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی مالی حق اور مطالبہ باقی نہیں رہتا ہے، اور وہ ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مندوں کی مدد کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ سمجھ گئے؟ دوبارہ سنیے، خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد بھی اللہ کے کچھ ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری باقی رہتی ہے، مالی گنجائش رکھنے والوں پر۔ مثلا ایک خوشحال آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، حساب لگا کر اس نے پوری زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر اسے معلوم ہوا کہ اس کے پڑوس میں فاقہ ہے یا اس کا رشتہ دار سخت محتاجی کی حالت میں ہے، یا اسے معلوم ہوا کہ کوئی مسافر یا کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، یا کوئی ایسی حالت میں اس کے پاس پہنچے جس کو فوری امداد کی ضرورت ہو، تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں
کی مدد کرنا اس پر اسی طرح واجب ہے جس طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ حالانکہ وہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، پھر بھی اس نئے تقاضے کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور بطور استشہاد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 177 کی تلاوت فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کے کاموں کے ذیل میں ایمان کے بعد یتیموں، محتاجوں اور مسکینوں، مسافروں اور سائلوں پر اور اسی طرح دوسرے حاجت مند طبقوں پر ان کے ضرورت کے حساب سے مدد کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ سب زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مستقلاً ذکر آیت کریمہ میں بعد میں آ رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کے الفاظ سے۔ معزز ناظرین کرام، ابھی چند دن پہلے میں نے ایک مصیبت زدہ بندے کی امداد کی طرف توجہ دلایا تھا، جو بیچارہ ایک ایکسیڈنٹ پیشنٹ ہے۔ اس کے علاج کے سلسلے میں نے لوگوں کو توجہ دلایا۔ ماشاء اللہ دینے والوں نے حسب توفیق امداد دی، اللہ انہیں اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب کافی امداد نہیں ملی تو میں نے دوبارہ توجہ دلائی، مگر اس پر جتنا تعاون ملا ہے اس سے صرف ایمبولینس کا کرایہ نکل سکتا ہے ویلور جانے کے لیے۔ 4-5 لاکھ کی ضرورت ہے اور ادھر چند ہزار ملنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مالداروں کو کیا ہو گیا ہے۔ مالدار اور خوشحال حضرات کا دل کیوں نرم نہیں ہو رہا ہے؟ ضروری تو ضروری، غیر ضروری پروگراموں میں بھی بے حساب پیسہ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں کے روپے پیسے اڑاتے ہیں، مگر ایسے تقاضے جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ذرا بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور مدد کرنے کا انہیں خیال نہیں آتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کیسی کیسی آیتیں پڑھ کر سنائی تھیں، یاد نہیں ہے؟ اگر آدمی خود کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم دوسروں کو، ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی امداد کی طرف نہ توجہ دلانے کو سورہ فجر اور سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی بری عادت بتلایا ہے۔ جو لوگ ایصال ثواب کی غرض سے انفرادی طور پر یا عمومی چندے سے ہزاروں روپے خرچ کر کے کھانے کھلانے کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں، کیا وہ اگر ان پیسوں سے ایصال ثواب کی ہی نیت سے ایسے پریشان حال لوگوں کی امداد کر کے ان کی تکلیف دور کریں گے تو اس سے کیا ایصال ثواب نہیں ہو سکے گا؟ قوم کے اور غریبوں کے قسم قسم کے سارے مسائل حل ہو کر کیا صرف کھلانے پلانے ہی کا ایک مسئلہ باقی رہ گیا ہے؟ یقیناً مختلف احادیث میں کھانا کھلانے کا بھی حکم ضرور ہے، مگر دوسری طرف یہ احادیث ہمیں کیوں نظر نہیں آتی جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے انتظام کے ذریعے بھی ایصال ثواب کا حکم دیا ہے، اور کبھی آپ نے صدقہ و خیرات کے ذریعے ایصال ثواب کا حکم دیا؟ جس وقت جیسا تقاضا تھا اس کے مطابق آپ نے ایصال ثواب کا حکم دیا۔ چنانچہ احادیث ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، یعنی پانی کا انتظام کر دو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا کہ بھئی یہ جو میں نے کنواں کھدوایا ہے یہ کوئی میرے لیے خاص نہیں ہے، میرے باغیچے کے لیے نہیں ہے، میرے گھر کے لیے نہیں ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کی طرف سے وقف عام ہے، عام لوگوں کے لیے یہ صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت موجود نہ تھے، سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی ہیں اور میں ان کی موت کے وقت موجود نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، یہ حدیث سن کر آپ کا تعجب دور ہو جائے گا جو ہمارے اس پروگرام کی تھمبنیل دیکھ کر آپ کو پیدا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث سن کر سوال کا جواب تیار کر لیں یا جواب دینے کی ہمت بنا لیں، وہ سوال جو اللہ تعالیٰ آخرت میں کرنے والے ہیں۔ حدیث لمبی ہے، میں اس کا صرف شروع کا حصہ سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے، اے فرزند آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں اور ہر قسم کے عیب سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے آپ پاک ہیں۔ بیماریاں، کمزوریاں تو بندوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، تو تو نے اس کی عیادت اور اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اس کی مدد نہیں کی۔ تجھے نہیں معلوم ہوا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس آتا تو مجھے بھی اسی کے پاس پا لیتا۔